اسی تاریخی تعلق کی وجہ سے عمان میں بلوچ کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود ہے۔ عمان کی معیشت بنیادی طور پر تیل اور گیس پر منحصر ہے۔ یومیہ تقریباً 9,70,000 بیرل تیل پیدا کیا جاتا ہے۔ قدرتی گیس کاپر کھجوریں مچھلی اور کیمیکل مصنوعات بھی برآمد کی جاتی ہے۔ فی کس آمدنی بلند ہے اور انسانی ترقی کے اشاریے میں عمان نمایاں مقام رکھتا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے مسقط میں واقع سلطان قابوس گرینڈ مسجد دنیا کی خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا رقبہ 4,16,000 مربع میٹر ہے اور 20,000 نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے۔ مرکزی ہال میں 6 لاکھ کرسٹل سے بنا شاندار فانوس نصب ہے۔ عمان کی کرنسی امانی ریال دنیا کی مہنگی ترین کرنسیوں میں تیسرے نمبر پر آتی ہے اور ایک امانی ریال تقریباً 2.60 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ تاریخی لحاظ سے عمان کو قدیم زمانے میں اومگن بھی کہا جاتا تھا۔ 7ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچا۔ 1507 میں پرتگالیوں نے مسقط پر قبضہ کیا مگر بعد ازاں انہیں شکست ہوئی۔ 1971 میں عمان اقوام متحدہ کا رکن بنا اور اسی سال ملک کو موجودہ نام سلطنت آف عمان دیا گیا۔ عمان کا ٹائم زون پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، گاڑیاں دائیں جانب چلتی ہیں اور کالنگ کوڈ 968 ہے۔ عمان کی جغرافیائی پوزیشن نے اسے صدیوں سے تجارت، ثقافت اور سمندری روابط کا اہم مرکز بنایا ہے۔ عمان کی بندرگاہیں مقامی اور بین الاقوامی تجارت کے لیے اہم رہی ہے۔ قدیم زمانے میں عمانی جہاز افریقہ کے مشرقی ساحل، ہندوستان، چین اور دیگر خلیجی ممالک تک تجارتی اشیاء پہنچاتے تھے۔ لوبان، مسالے اور کپڑا عمان سے برآمد کیے جاتے تھے، جس سے عمان کی ثقافت میں عربی، افریقی اور بعثر رنگ ملتا ہے۔ سلطنت عمان میں تاریخی مقامات کی بھرمار ہے۔ مسقط کے قلعے اور محلات، نزو کا تاریخی بازار، بالا کا قلعہ اور رستاق کے مضبوط برج صدیوں پرانی کہانیاں سناتے ہیں۔ بالا کا قلعہ یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے اور عمانی تعمیراتی مہارت کا حقیقی شاہکار ہے۔ عمان کے صحرا بھی اپنی مثال اب ہیں۔ وہیبہ سینٹس میں کیمپنگ، ڈیزرٹ سفاری، اونٹ کی سواری اور صحرا میں رات گزارنے کا تجربہ سیاحوں کے لیے یادگار ہوتا ہے۔ وادی بنی خالد اور وادی شاب کی قدرتی تالاب سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ شمال میں حجر پہاڑی سلسلے کی بلندیاں اور جنوب میں ظفار کی سرسبز زمین عمان کی جغرافیائی تنوع کو ظاہر کرتی ہے۔ مون سون کے موسم میں سلالہ میں بادلوں کی چادر اور ہریالی ایسا منظر پیش کرتی ہے جو خلیجی ممالک میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ عمان کی روحانیت بھی ایک اہم پہلو ہے۔ یہاں قدیم اقوام عاد اور سمود کے آثار ملتے ہیں۔ شداد کی جنت کی داستان، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزانہ واقعے اور سامری جادوگر کی حکایات آج بھی صحرا اور پہاڑوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانیاں عمان کی سرزمین کو ایک پراسرار اور روحانی رنگ عطا کرتی ہے۔ عمان میں روزمرہ زندگی سادگی، وقار اور مہمان نوازی کی بنیاد پر قائم ہے۔ صبح کی شروعات اکثر نماز، خاندان کے ساتھ ناشتہ اور قہوہ چائے سے ہوتی ہے۔ بازاروں میں مقامی لوگ کھجور، مصالحہ جات کپڑے اور روایتی دستکاری کی اشیاء خریدتے ہیں۔ عمانی کھانے اپنی سادگی، مصالحہ جات اور تازہ اجزاء کے لیے مشہور ہیں۔ شوا، شووا، مچبووس، ہریس، ہیرس اور فش ٹیکا عمان کے مشہور پکوان ہیں۔ تہوار اور ثقافتی تقریبات عمان کی روحانی اور معاشرتی زندگی کا حصہ ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ قومی دن 18 نومبر کو بڑی شان سے منایا جاتا ہے، جس میں روایتی رقص، موسیقی اور ثقافتی تقریبات شامل ہیں۔ عمانی رقص جیسے الیوا اور راتب عوام اور سیاحوں کے لیے دلچسپ سرگرمیاں ہیں۔ عمان میں کھیل اور تفریح بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ گھڑ سواری، اونٹ کی دوڑ، کشتی رانی، ڈائیونگ، ہائیکنگ، راک کلائمبنگ، کیمپنگ اور واٹر اسپورٹس جیسے کیکنگ، جاٹ سکی اور سنورکلنگ یہاں کے نوجوانوں اور سیاحوں کے لیے دلچسپ ہے۔ سلطنت عمان میں جدید ترقی بھی نمایاں ہے۔ سڑکیں، پبلک ٹرانسپورٹ، اسکول، ہسپتال اور مارکیٹیں جدید معیار کی ہیں۔ حکومت نے توانائی، پانی کی بچت اور شمسی توانائی کے منصوبے شروع کیے ہیں۔ دقم اکنامک زون اور دیگر صنعتی زونز عمان کے اقتصادی مستقبل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمان میں ماحولیات کا تحفظ اہمیت رکھتا ہے۔ صحرا، پہاڑ اور ساحلی علاقے محفوظ ہیں۔ وائلڈ لائف ریزرو، پرندوں کی پناہ گاہیں اور کورل رفس کے منصوبے عمانی حکام کی ماحول دوست پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تعلیم اور سائنسی تحقیق بھی نمایاں ہیں۔
سلطنت عمان میں مختلف یونیورسٹیاں اور ریسرچ سینٹرز قائم ہیں جہاں ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، توانائی اور ماحولیاتی سائنس میں تحقیق کی جاتی ہے۔ حکومت نے اسٹیم شعبوں میں خصوصی توجہ دی ہے تاکہ عمان کی اگلی نسل جدید علوم سے مستفید ہو۔ عمان کے فنون اور دستکاری عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ قالین، کپڑے، زیورات اور لکڑی کے ہنرکاری کے کام دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ صحت کے شعبے میں بھی عمان نے نمایاں ترقی کی ہے۔ جدید ہسپتال اور کلینک، موبائل ہسپتال اور ہیلتھ کیمپ شہری اور دیہی علاقوں میں فعال ہیں۔ عمان میں خواتین کی ترقی پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ خواتین تعلیم، سیاست، کاروبار اور ثقافت میں فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ حکومت نے خواتین کے لیے خصوصی پروگرامز اور کاروباری مواقع فراہم کیے ہیں۔ محترم ناظرین، سلطنت عمان صرف ایک ملک نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت، قدرتی حسن اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کے پہاڑ، صحرا، ساحل، تاریخی قلعے اور ثقافتی تہوار ایک منفرد اور یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ عمان کی مہمان نوازی، وقار اور سادگی ہر سیاح کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ملک مشرق وسطی میں پرامن اور محفوظ ہے اور عالمی سطح پر اپنے متعدل خارجہ پالیسی، تجارتی اہمیت اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ عمان کی تاریخ، معیشت، تعلیم، صحت، ماحولیات اور ثقافت سب مل کر اسے ایک مثالی ملک کی شکل دیتے ہیں۔ سلطنت عمان کا یہ سفر ہمیں نہ صرف اس کی زمین اور لوگوں سے روشناس کراتا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ترقی، رواداری اور ثقافت کو کس طرح ایک ساتھ فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہاں کی فطرت، تاریخی مقامات، ثقافت، مذہبی رواداری اور جدید ترقی سب مل کر عمان کو ایک منفرد اور یادگار ملک بناتے ہیں۔ عمان میں سیاحتی سرگرمیاں انتہائی متنوع ہیں۔ شمالی عمان میں واقع ہجر پہاڑی سلسلے نہ صرف قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں بلکہ ہائیکنگ، راک کلائمبنگ اور کیمپنگ کے لیے بھی بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندیاں اور وادیوں کے صاف پانی کے چشمے سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ جنوبی عمان میں ظفار کا علاقہ مونسون کے موسم میں سبزہ زاروں اور بادلوں کی چادر سے ڈھک جاتا ہے جو خلیجی ممالک میں نایاب مناظر میں شمار ہوتا ہے۔ سلالہ کے موسم بارانی میں پہاڑ اور وادیاں سرسبز منظر پیش کرتی ہیں اور سیاح یہاں کے قدرتی تالابوں اور غاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ صحرا میں بھی عمان کا سفر یادگار رہتا ہے۔ وہیبہ سینٹس میں کیمپنگ، صحرائی سفاری، اونٹ کی سواری اور رات بھر صحرا میں قیام کا تجربہ نہ صرف سنسنی خیز بلکہ روحانی بھی ہے۔ صحرائی علاقوں میں قدیم قافلوں کے آثار اور تجارتی راستے آج بھی موجود ہیں جو عمان کی صدیوں پرانی تجارتی تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں۔ سلطنت عمان کے تاریخی مقامات بھی سیاحوں کے لیے دلکش ہیں۔ مسقط میں واقع المیرانی قلعہ، الجلالی قلعہ اور سلطان قابوس گرینڈ مسجد نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ فن تعمیر کا شاہکار بھی ہے۔ نزو کا تاریخی بازار صدیوں سے روایتی تجارت کا مرکز رہا ہے جہاں کھجور، مسالے، کپڑا اور دستکاری کی اشیاء دستیاب ہیں۔ بالا کا قلعہ یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے اور عمانی تعمیراتی مہارت کا حقیقی نمونہ ہے۔ رستاق کے مضبوط برج بھی صدیوں پرانی کہانیاں سناتے ہیں اور عمان کے دفاعی نظام کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ عمان کے ساحلی شہر جیسے سور سہار اور سلالہ سمندر اور تجارت کے لیے اہم ہیں۔ عمانی جہاز افریقہ، ہندوستان، چین اور دیگر خلیجی ممالک تک مال پہنچاتے تھے۔ مصالحہ جات، لوبان، کپڑا اور دیگر قیمتی اشیاء عمان سے برآمد کی جاتی تھیں اور اسی وجہ سے عمان کی ثقافت میں عربی، افریقی اور باصغر تہذیبوں کا حسین امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ سلطنت عمان میں روزمرہ زندگی بھی خاصی منفرد ہے۔ عمانی لوگ عموماً خاندانی نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور بزرگوں کی عزت و احترام ان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ صبح کی شروعات نماز، قہوہ، چائے کے ساتھ ہوتی ہے۔ بازاروں میں رنگا رنگ مناظر، خوش اخلاق بیچنے والے اور مختلف قسم کی مقامی اشیاء سیاحوں کو متوجہ کرتی ہے۔ یہاں کھجور، مصالحہ جات، کپڑے، زیورات اور روایتی دستکاری کی مصنوعات خریدی جا سکتی ہے۔ کھانے کے معاملے میں عمانی دسترخوان انتہائی دلکش اور ذائقہ دار ہے۔ سب سے مشہور پکوان شوا ہے جو خصوصی تقریبات اور تہواروں میں تیار کیا جاتا ہے۔ شوا میں گوشت کو مصالحہ لگا کر زمین میں مخصوص طریقے سے پکایا جاتا ہے جس سے اس کا ذائقہ اور خوشبو لاجواب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مچبووس، ہریس، ہیرس اور مختلف سمندری غذائیں جیسے فش ٹیکا اور گرلڈ مچھلی بھی عمانی کھانوں کا حصہ ہے۔ کھانے کے دوران عمانی چائے یا قہوہ پیش کی جاتی ہے
جس میں لونگ الائچی اور دیگر مسالے شامل ہوتے ہیں۔ عمان میں تہوار اور ثقافتی تقریبات نہایت جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مذہبی تقریبات کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں، جس میں خاندان اور پڑوسی شریک ہوتے ہیں۔ قومی دن 18 نومبر عمان کی آزادی اور ثقافتی شناخت کا اظہار کرتا ہے۔ اس موقع پر عوام قومی پرچم لہراتے ہیں، سڑکیں روشن کی جاتی ہیں اور روایتی رقص، موسیقی اور ثقافتی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ کھیلوں اور تفریح میں عمان بھی پیچھے نہیں ہے۔ گھڑ سواری، ان کی دوڑ، کشتی رانی، صحرائی کھیل، ماہی گیری اور ڈائیونگ یہاں کے مقبول سرگرمیاں ہیں۔ ساحلی علاقے واٹر اسپورٹس جیسے کیکنگ، جیٹ سکی اور سنورکلنگ کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں ہائیکنگ، کیمپنگ اور راک کلائمبنگ کے شوقین سیاح اپنی مہارت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ عمان میں جدید ترقی بھی واضح ہے۔ مسقط میں فلک بوس عمارتیں محدود تعداد میں ہیں، مگر جدید انفراسٹرکچر شہریوں کو معیاری زندگی فراہم کرتا ہے۔ سڑکیں، پبلک ٹرانسپورٹ، اسکول، ہسپتال اور مارکیٹیں جدید معیار کے مطابق ہیں۔ توانائی، پانی کی بچت اور شمسی توانائی کے منصوبے قدرتی وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بناتے ہیں۔ دقم اکنامک زون اور دیگر صنعتی زونز عمان کے اقتصادی مستقبل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھا رہے ہیں۔ محیط اور حیاتیاتی تحفظ عمان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وائلڈ لائف ریزرو، کورل رفس کی حفاظت، پرندوں کے لیے پناہ گاہیں اور جنگلی حیات کے تحفظ کے منصوبے عمان کی ماحول دوست پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحرا، پہاڑ اور ساحلی علاقے محفوظ ہیں اور سیاح بھی ان مقامات کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ سلطنت عمان میں جدید تعلیم اور سائنسی تحقیق بھی قابل ذکر ہے۔ مختلف یونیورسٹیاں اور ریسرچ سینٹرز ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، توانائی اور ماحولیاتی سائنس میں تحقیق کر رہے ہیں۔ حکومت نے سٹیم شعبوں میں خصوصی توجہ دی ہے تاکہ عمان کی اگلی نسل عالمی معیار کی تعلیم سے مستفید ہو اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈالے۔ عمان کے فنون اور دستکاری بھی عالمی سطح پر مشہور ہے۔ عمانی قالین، کپڑے، روایتی زیورات، لکڑی کے ہنرکاری کے کام سیاحوں اور عالمی مارکیٹ میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ قدیم کاریگروں کی مہارت آج بھی برقرار ہے اور حکومت نے اس شعبے میں سرمایہ کاری کر کے مقامی ثقافت کو فروغ دیا ہے۔ سلطنت عمان میں صحت کے شعبے میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ ہر شہر میں جدید ہسپتال اور کلینک قائم ہیں، جبکہ دیہی علاقوں کے لیے موبائل ہسپتال اور ہیلتھ کیمپ بھی چلائے جاتے ہیں۔ الفاظ سروسز کی بدولت ہر شہری کو معیاری طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، سلطنت عمان ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ، ثقافت، قدرتی حسن اور روحانیت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں کے پہاڑ، صحرا، ساحل، تاریخی قلعے، ثقافتی تہوار اور عمانی عوام کی مہمان نوازی ہر سیاح کے لیے یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ عمان کی تاریخ، معیشت، تعلیم، صحت، ماحولیات اور ثقافت سب مل کر اسے ایک منفرد اور مثالی ملک بناتے ہیں۔ سلطنت عمان میں ثقافتی ورثہ اور روایتی ہنر کی بھی اہمیت ہے۔ عمانی لوگ اپنی ثقافت اور روایتی ہنر کو نسلوں سے محفوظ رکھتے آئے ہیں۔ مرد ممالف سفید ڈشدیشہ پہنتے ہیں اور سر پر رمال باندھتے ہیں، جبکہ خواتین رنگین عبائے اور زیورات کے ساتھ اپنے لباس کو مکمل کرتی ہیں۔ خاص مواقع، شادی بیاہ، قومی تقریبات میں عمانی خنجر، جسے خانجر کہا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ثقافتی علامت ہے بلکہ عمان کی شناخت اور تاریخی ورثے کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ عمان کے بازار اساوق بھی اپنی مثال اب ہیں۔ مسقط، نزو، بہلا اور سلالہ کے بازاروں میں مقامی دستکاری، کپڑے، خوشبو، مصالحہ جات اور زیورات دستیاب ہیں۔ بازاروں کی رونق اور رنگا رنگ مناظر سیاحوں کو عمانی زندگی کے حقیقی رنگ سے روشناس کراتے ہیں۔ بیچنے والے اور خریدار خوش اخلاقی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں اور ہر بازار ایک چھوٹا ثقافتی نمونہ پیش کرتا ہے۔ سلطنت عمان میں سیاحت کے مواقع انتہائی متنوع ہیں۔ پہاڑ، صحرا، ساحل اور وادیاں ہر سیاح کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتی ہیں۔ وادی بنی خالد اور وادی شاب اپنے قدرتی تالابوں اور شفاف پانی کے لیے مشہور ہیں، جہاں سیاح نہا سکتے ہیں یا کیمپنگ کر سکتے ہیں۔ صحرا کے علاقوں میں صحرائی سفاری، اونٹ کی سواری اور رات کے کیمپنگ کے تجربات یادگار ہوتے ہیں۔ شمال میں حجر پہاڑی سلسلے کی بلندیاں اور جنوب میں ظفار کی سبزہ زار زمین عمان کی جغرافیائی تنوع کو ظاہر کرتی ہے۔ سلطنت عمان کی روحانیت اور تاریخی کہانیاں بھی دلچسپی کا باعث ہیں۔
یہاں قدیم اقوام عاد اور سمود کے آثار ملتے ہیں۔ شداد کی جنت کی داستان، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزانہ واقعے اور سامری جادوگر کی حکایات صحرا اور پہاڑوں میں آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ واقعات تاریخی اور مذہبی تحقیق کے لیے اہم ہیں اور عمان کی سرزمین کو پراسرار اور روحانی رنگ دیتے ہیں۔ عمان میں روزمرہ زندگی سادگی، وقار اور مہمان نوازی پر مبنی ہے۔ عمانی لوگ عموماً خاندانی نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ صبح کی شروعات نماز اور قہوہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بازاروں میں روزانہ کی ضروریات، کھجور، مصالحہ جات اور کپڑے خریدے جاتے ہیں اور لوگ خوش اخلاقی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ کھانے کے حوالے سے عمانی دسترخوان انتہائی ذائقہ دار اور متنوع ہے۔ شوا مچبووس، ہریس، فش ٹیکا اور گرلڈ مچھلی اہم پکوان ہیں۔ کھانے کے دوران عمانی چائے یا قہوہ پیش کی جاتی ہے جس میں لونگ، الائچی اور دیگر مسالے شامل ہوتے ہیں۔ تہوار اور ثقافتی تقریبات عمان کی معاشرتی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ عید، قومی دن اور شادی بیاہ میں عمانی موسیقی، رقص اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سلطنت عمان میں کھیل اور تفریح بھی اہم ہیں۔ گھڑ سواری، اونٹ کی دوڑ، کشتی رانی، ڈائیونگ، کیکنگ اور سنورکلنگ سیاحوں اور مقامی عوام دونوں کے لیے دلچسپ سرگرمیاں ہیں۔ پہاڑی علاقے ہائیکنگ اور راک کلائمبنگ کے لیے بہترین ہیں۔ صحرائی علاقوں میں کیمپنگ اور سفاری خاصا پرکشش تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ عمان میں جدید ترقی بھی نمایاں ہے۔ مسقط میں فلک بوس عمارتیں محدود تعداد میں ہیں، مگر جدید انفراسٹرکچر شہریوں کو معیاری زندگی فراہم کرتا ہے۔ سڑکیں، پبلک ٹرانسپورٹ، اسکول، ہسپتال اور مارکیٹیں جدید معیار کے مطابق ہیں۔ توانائی، پانی کی بچت اور شمسی توانائی کے منصوبے قدرتی وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بناتے ہیں۔ صنعتی زونز جیسے دقم اکنامک زون عمان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مہد اور حیاتیاتی تحفظ عمان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وائلڈ لائف ریزرو، کورل رفس کی حفاظت، پرندوں کے لیے پناگاہیں اور جنگلی حیات کے تحفظ کے منصوبے عمان کی ماحول دوست پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحرا، پہاڑ اور ساحلی علاقے محفوظ ہیں اور سیاح بھی ان مقامات کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ سلطنت عمان میں تعلیم اور تحقیق کے شعبے بھی ترقی یافتہ ہیں۔ یونیورسٹیاں، ریسرچ سینٹرز اور خصوصی پروگرامز نوجوان نسل کو جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ سٹیم شعبوں میں توجہ سے عمان کی اگلی نسل عالمی معیار کی تعلیم سے مستفید ہو رہی ہے اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہی ہے۔ عمان کے فنون اور دستکاری عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ عمانی قالین، کپڑے، زیورات اور لکڑی کے ہنرکاری کے کام سیاحوں اور عالمی مارکیٹ میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ قدیم کاریگروں کی مہارت آج بھی برقرار ہے اور حکومت نے اس شعبے میں سرمایہ کاری کر کے مقامی ثقافت کو فروغ دیا ہے۔ سلطنت عمان میں صحت کے شعبے میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ ہر شہر میں جدید ہسپتال اور کلینک قائم ہیں، جبکہ دیہی علاقوں کے لیے موبائل ہسپتال اور ہیلتھ کیمپ بھی چلائے جاتے ہیں۔ الفاحلتے سروسز کے ذریعے ہر شہری کو معیاری طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ عمان میں خواتین کی ترقی اور حقوق پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ خواتین تعلیم، سیاست، کاروبار اور ثقافت میں فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ حکومت نے خواتین کے لیے خصوصی پروگرامز، ٹریننگ اور کاروباری مواقع فراہم کیے ہیں، جس سے معاشرتی توازن اور ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے۔ محترم ناظرین، سلطنت عمان ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ، ثقافت، قدرتی حسن اور روحانیت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں کے پہاڑ، صحرا، ساحل، تاریخی قلعے، ثقافتی تہوار اور عمانی عوام کی مہمان نوازی ہر سیاح کے لیے یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ عمان کی تاریخ، معیشت، تعلیم، صحت، ماحولیات اور ثقافت سب مل کر اسے ایک منفرد اور مثالی ملک بناتے ہیں۔